کچھ لوگوں دا عقیدہ اور کچھ لوگوں دا یہ اعتراض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول نو نہیں۔ تو میرا انہوں نے جواب ہے کہ جس تاریخ نو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہے، تسی اسی دن جلوس نکالو، اسی تواڈے نال تیار ہاں۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، شان، آپ دی آمد تذکرے تے ہر روز کرنے ہاں، ہر روز پڑھنے ہاں، صرف 12 ربیع الاول نو نہیں کردے ہاں۔ خوشی ضرور ہے، کیوں؟ یہ بھی قرآن تو ثابت ہے کہ آقا دی ولادت دی خوشی کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28واں سپارہ وہ دے اندر سورت آل عمران یا سورت الصف دے اندر اے روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشخبری سنا رہے نے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تنو خوشخبری ہوئے، تنو مبارک ہوئے، میرے بعد ایسا رسول تشریف لے آئے گا، اللہ دا حبیب تشریف لے آئے گا، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ روایت دے اندر موجود ہے آسمانہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو احمد تے دنیا دوتے آپ نو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکھدے نے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے نے، خوشخبری سنا رہے نے، گویا کہ مبارک دے رہے نے۔ حجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے خوشخبریاں دے رہے نے، خوشیاں منا رہے نے، مبارکاں دے رہے نے کہ تانوں خوشخبری ہوئے، تانوں خوشخبری سنان لگا کہ اللہ دا نبی، اللہ دا رسول میرے بعد تشریف لے آوے گا، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ قرآن دے اندر ہے۔ اج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے جلوہ فرما ہو گئے نے، ہن اسی مبارکاں دئیے، ہن خوشیاں منائیے، تے یہ ناجائز تے بدعت ہو گیا۔ آپ دی آمد، آپ دی ولادت، آپ دی جلوہ گری تو پہلے خوشخبری دینا یہ جائز ہے، آپ دی ولادت تو بعد یہ خوشخبری دینا، خوشیاں منانا یہ ناجائز ہے۔ یہ آج کل دے کچھ لوگوں دا عقیدہ ہے۔ جدوں دنیا تے آئے نہیں ادوں خوشخبریاں ہو رہی ہیں، ادوں لوگ خوش ہو رہے نے، مبارکاں دے رہے نے، ادوں جائز ہے۔ ہن آ گئے نے جنہ دے اسی امتی بھی ہاں، اگر آج اسی خوشیاں منائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے کریے، تے اسی بدعتی بن جانے ہیں۔ جدوں نہیں سن آئے توبہ جڑا میں جنہ دا پچھلے جمعہ واقعہ بیان کیتا ہے 1000 سال پہلے، وہ کتنا خوش نصیب سی، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ سنیا، آمد سنیے کہ اللہ دا محبوب اس طرح دا ہوئے گا، شانہ سنیا نے، تذکرے سنے نے، انہیں خوش ہو کے علماء نو مدینے دے اندر رہن دی اجازت بھی دے دیتی ہے، مکان بھی بنا کے دے دیتے نے، اور ایک مکان ڈبل سٹوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بھی متعین فرما دیتا ہے بنا کے، اور چابی جڑا انہاں علماء دا سب تو بڑا سربراہ سی، شمول جنہ دا نام بولیا جاندہ ہے، او دے حوالے کر دیتی ہے۔ اگر میری زندگی نے وفا کیتی، میری زندگی دے اندر اللہ دا محبوب، اللہ دا نبی آ گیا، تو میں خود چابی انہوں نے پیش کراں گا، اے انہوں دی مہمانی واسطے گھر انہوں نے اپنا عطا فرماواں گا، انہوں دی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کیتی، چابی تواڈے حوالے، تواڈی زندگی وفا نہ کیتی، اپنی اولاد دے حوالے کر دینا، انہوں دی زندگی وفا نہ کیتی، وہ اپنی اولاد دے حوالے کر دیں گے۔
اسی طرح نسل در چلدیاں چابی حضرت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچی۔ حضرات محترم یہ اندر روایت مختلف نے کہ ایک روایت اندر ہے کہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو روانہ ہون لگے نے ادوں ایک نام ابو یعلا اس نام دے بندے نے خط پکڑیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے۔ مدینے والیاں نے سارے نے کٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیتا ہے ایک ایسا ایماندار بندہ، ایسا مخلص بندہ جڑا ایماندار ہوئے، جڑا خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تک پہنچا سکے، جلدی دے نال انہوں خط دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تذکرے اسی سن رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ تو مدینہ شریف آ رہے نے، لہٰذا ایسا بندہ مقرر کیتا جائے، ایسے بندے دی ڈیوٹی لائی جائے جڑا ایماندار بھی ہوئے، بہادر بھی ہوئے اور جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خط پہنچا سکے۔ ایک روایت اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت فرمانا شروع فرما دیتی ہے، مکہ تو باہر تشریف لے آئے نے، رستے دے اندر اے ابو یعلا ہجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا نہیں، ہجے ملاقات نہیں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جان دے نہیں، صرف نہ سنیا ہے، تذکرے سنے نے کہ اللہ دا محبوب، اللہ دا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے نے اور ہجرت انہوں نے فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آنا ہے۔ صرف اتنا نام سنیا سی، نام سنا سی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل و صورت تو وضوحا دے مقرے تو حج واقف نہیں سن، ملاقات نہیں ہوئی، حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زیارت دے نال مشرف نہیں ہوئے، حد صحابیت دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیت دا انہوں نے دم نہیں بھریا، آقا دی بارگاہ دے اندر حج حاضر نہیں ہوئے، صرف نام سنیا ہے، خط لے کے ٹر پے نے۔ حضرات محترم جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو ویکھیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلی دفعہ ویکھ رہے نے، آپ نے فرمایا انت ابو یعلا، کیا تیرا نام ابو یعلا ہے؟ عرض کردہ جی میرا نام ابو یعلا ہے۔ انہوں پتہ ہی نہیں کہ نبی آخر الزمان اے نے، اللہ دے محبوب اے نے اور امام احمد امام سلطان الانبیاء اے نے۔ حضرات محترم جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا نام ابو یعلا ہے، عرض کردہ جی میرا نام ابو یعلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بدا خط تیرے کول ہے، جلدی میں نو خط پیش کر۔ بندہ بڑا حیران ہو گیا، آندہ ہے کہ یہ کوئی میں نو جادوگر بھی نہیں لگدا، شکل و صورت تو نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، جادوگراں دا چہرہ انج دا نہیں ہوندا، کیونکہ جادوگراں دے چہرے دے تے کالک ملی ہوندی ہے، انہاں دے چہرہ بے نور ہویا ہوندا ہے، انہاں دے چہرے تے لعنت برس رہی ہوندی ہے جڑے جادوگر ہوندے نے۔ فرمایا اے تے چہرہ بڑا نورانی چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، ایسا چہرہ ہے کہ دل کردا بندہ اینو ویکھدا ہی رہے، نظر ہٹاوے ہی نہ۔ یہ کوئی جادوگر مینوں نہیں لگدا، تے لیکن پھر اینوں پتہ کیویں لگ گیا ہے کہ خط میرے کول ہے اور میرا نام بھی ابو یعلا ہے، میرا نام بھی جان دے نے، میرے کول خط ہے او بھی جان دے نے، انہاں نوں سارا پتہ ہے۔ تے پوچھیا جی تسی کون ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دی طرف تو خط لے کے جا رہا میں وہی نبی آخر الزمان بول رہا ہوں۔ بس اسی ٹائم جیب دے وچوں خط کڈیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ مینوں خط پڑھ کے سناؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کے سنائی جاندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خط سن کے خوش ہوندے جا رہے ہیں، مرحبا 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 فرماندے جا رہے ہیں۔ ایک روایت دے اندر ہے حجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ دے اندر ارادہ فرما رہے ہیں کہ میں ہجرت فرمانی ہے، اس موقع دے اوتے حضرت ابو یعلا خط لے کے پہنچ گئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نو خط عطا فرمایا کہ میں نو پڑھ کے سناؤ۔ اور ایک روایت اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہوں دے گھر تشریف لے آئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے حضرت ابو ایوب انصاری نو فرمایا ہے
کہ اے ابو ایوب انصاری جڑا تبا دا خط تیرے کول جلدی پہلے وہ خط لیا کے مینوں پیش کر، پہلے خط حاضر کرو۔ مختلف روایات نے برحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر خط پیش کر دیتا گیا۔ حضرات محترم جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تو باہر جتے مسجد قباء، علماء فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ دوتے تقریباً 14 دن جلوہ فرماوے، 14 دن اتھے قیام فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھے جلوہ فرما ہو رہے نے اور تیاری فرما رہے نے کہ مدینہ المنورہ دے شہر دے اندر داخل ہونا ہے، اور مدینہ المنورہ دے لوگ بڑی شدت دے نال، بڑی محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا انتظار کر رہے نے کہ کدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ دے اندر جلوہ فرما ہون گے، آپ دی آمد ہوے گی۔ اور روایات دے اندر آندا ہے کہ دوپہر دا وقت ہوندا ہے، شدید گرمی دا وقت ہوندا ہے، لوگ تاوی بڑے بڑے ٹبیاں دے اوتے چڑھ کے، ٹیلیاں دے اوتے چڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے رستے نو بار بار ویکھدے نے۔ لوگاں نے ڈیوٹیاں لائی ہوئیاں نے کہ تیری ڈیوٹی اتھے کہ تو اتھے رہنا ہے، کہ جدو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد قریب ہوئے، جدو تینوں پتہ لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو رہے نے، جلدی دے نال تسانوں خبر دینی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھراں نو سجا رہے نے، لوگ مدینہ المنورہ دی گلیاں نو سجا رہے نے، مدینہ المنورہ دی گلیاں نو سجا رہے نے۔ آندے کہ تسی کیوں مسجداں نو سجاندے ہو، تسی نہیں کو محلیاں نو سجاندے ہو، تسی کیوں گھراں نو سجاندے ہو۔ حضرات محترم تے انہاں لوگاں نے تو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے۔ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ دے اندر جلوہ فرما ہو رہے نے، آپ دی مدینہ المنورہ دے اندر جلوہ آرائی ہوئی ہے، لوگاں نے کس طرح خوشی منائی ہے، لوگاں نے کس طرح اپنے گھراں نو سجایا ہے، مدینہ المنورہ دے گلیاں نو سجایا ہے، اپنے گھراں نو سجایا ہے۔ ہر بندے دی خواہش ہے، مدینہ المنورہ دے ہر مسلمان، ہر صحابی دی، ہر شخص دی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے میرے گھر دے اندر جلوہ فرما ہون، سب تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد میرے گھر دے اندر ہوئے۔ تک حضرات محترم ہر صحابی دی اور ہر شخص دی، ہر مسلمان دی، ہر مدینے دے رہن والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑا بھی محبت کرن والا ہے، او دے دل دے اندر ایک ہی تمنا گئے، او دی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر جلوہ فرما ہون، سب تو پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر آن۔ حضرات محترم جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء تو اپنا اگے جان دا ارادہ فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی تے سوار ہوئے نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل دے آ رہے نے، اونٹنی دیا واگاں مہاراں پکڑ کے آ رہے نے، جو کچھ سفر چلے نے، لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق ہن میری واری پوری ہو گئی ہے، ہن میں سواری تو تھلے اترنا وا، اونٹنی تو تھلے اترنا وا، آ ہن تو اونٹنی دے سوار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مدینے دے اندر داخل ہون والے ہیں، مدینے دے لوگ کی آکھن گے کہ مسلماناں دا نبی چنگے عاشق نے، چنگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، چنگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن والے نے، آپ اونٹنی تے سوار نے، اپنے نبی نو پیدل چلا رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ویکھ میں انصاف کرن واسطے آیا ہاں، بھاویں جو بھی ہوے گا لوگ جو مرضی آکھن لیکن انصاف کرنا ہی کرنا ہے، میں اپنی باری اونٹنی تے چڑھ لیا ہے، سوار ہو گیا ہاں، لہذا ہن تیری باری ہے اونٹنی تے سوار ہون دی، اے ابو بکر صدیق لہذا تو اونٹنی تے سوار ہو جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشکل دے نال اونٹنی دے سوار ہوئے نے، دل دے اندر پریشان بھی ہو رہے نے، دل دے اندر سوچ بھی رہے نے کہ لوگاں کو نو کتے مغالطہ نہ لگ جاوے، مدینے دے لوگاں نو مغالطہ نہ لگ جاوے کہ کاش کہ میں اونٹنی تے سوار ہاں، مت ایک ہی نبی نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر جدوں خیال آیا، جلدی دے نال اپنی سر دی دستار اتاری اور سوٹی دے اوتے ٹنگی، ہلا بھی رہے نے، نال لوگاں نو دس بھی رہے نے او مدینے دے لوگو، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو،
آقا دے نال محبت کرن والے ہو، میں غلام ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، جنہاں نے مہار پکڑی اونٹنی دی، اے نبی نے، اے نبی آخر الزمان نے، اے اللہ دے محبوب نے، اے اللہ دے رسول نے، میں انہاں دا غلام ہاں، اونٹنی تے میں سوار ہاں تے میرا نبی پیدل چلدا آ رہا جے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمانا شروع کر دیتا ہے کہ مت لوگوں نو مغالطہ نہ لگ جاوے، کتے اے نہ سمجھ بیٹھن اونٹنی تے جو میں سوار ہاں، مت اے نہ سمجھ بیٹھن کہ جڑا اونٹنی تے سوار ہے کہ شاید ایک ہی اللہ دا نبی ہے، ایک ہی نبی آخر الزمان ہے۔ اپنی دستار اتار دیتی اور سوٹی تے ٹنگ دیتی اور اشارہ کرنا شروع کر دیتا، اعلان کرنا شروع کر دیتا، لوگو مت خیال تواڈے دماغ دے اندر آ جائے، مت سمجھنا کہ میں نبی ہاں، میں نہیں، جڑا اونٹنی دی مہار پکڑ کے آ رہا ہے، جڑا غلاماں دی خدمت کرن والا ہے، جڑا غریباں دے گھر بسان والا ہے، غریباں دی محفل دے اندر بیٹھن والا ہے، انصاف فرمان والا ہے، وہ پیدل چلدا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ان سارے لوگوں نے بڑی شدت نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کیتا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ ساڈے کول منظر بیان نہیں ہوندا، جڑا منظر اس وقت لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد اتے خوشی دا اظہار کیتا سی، مدینے دی گلیاں نو سجایا سی اور چھتاں دے چڑھ چڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے نعرے بھی لائے سن، آمد دے ترانے بھی گائے سن۔ شاید یہی وجہ ہے، علماء فرماندے نے کہ طبا جڑی قوم، جڑے علماء اتھے ڈیرا لایا سی، انہیں یہی سوچیا ہوئے گا چلو اسی نہیں ہوئیں گے، ساڈی اولاد ہوئے گی، ساڈیاں بچیاں ہون گیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو آمد ہوئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے ترانے تے گان گیاں، ساڈیاں نسلاں دے وچوں، ساڈی اولاد دے وچوں، ساڈی نسل دے وچوں چلدا ہے کوئی نہ کوئی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرہ کرے گا۔ اس واسطے شاید بچیاں نے آکھیا سی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آکھن لگیاں نے طلع البدر علینا کہ ہن ساڑے تے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا جے، 14ویں دے چند دی آمد ہو گئی جے، ساڑے تے 14ویں دا چند ہن طلوع ہو گیا جے، کہ اگے آندیاں نے من ثنیۃ الوداع، ثنیہ ایک وادی دا نام ہے، وادی دا نام ہے کہ ثنیہ وادی تو اللہ دا رسول، اللہ دا چند ہن ساڑے کول طلوع ہو گیا جے، وجب الشکر علینا، ساڑے تے واجب ہو گیا ہے، ساڑے تے واجب ہو گیا ہے، ساڑے تے لازمی ہو گیا ہے شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت دا شکر ادا کرنا ساڑے تے واجب ہو گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے قرآن دے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں احسان فرمایا ہے مومناں دے اتے، میں احسان کیتا ہے مسلماناں دے اتے، میں احسان کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے اتے، میں احسان کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں دے اتے۔ کی احسان کیتا ہے کہ میں اپنا محبوب، اپنا رسول، اپنا نبی انہاں دے اندر مبعوث فرما کے میں مومناں دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں دے اتے احسان فرما دیتا ہے۔ اس واسطے مدینے دیاں بچیاں انہاں نو کنے سکھایا ہے، انہاں نو کنے آکھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہون والی ہے تے تسی ترانہ گانا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ان ساڑے تو تے شکر واجب ہو گیا ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ دا نبی، اللہ دا محبوب، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڑے کل جلوہ فرما ہو گئے نے، آپ دی آمد ہو گئی ہے، لہذا ہن ساڑے تے واجب ہو گیا ہے کہ اسی اللہ رب العزت دا شکر ادا کریے۔ حضرات محترم، مدینہ المنورہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی تے مدینے والے لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ساڑے تے ہن شکر رب دا ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، اللہ نے بڑا ساڑے تے کرم کیتا ہے، احسان فرمایا ہے کہ ساڑے کول اللہ دا محبوب، اللہ دا رسول تشریف لے کے آیا ہے، 14ویں دا چند ساڑے تے طلوع ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہن ساڑے تے شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اج 1400 صدیاں پہلے، 1400 سال پہلے مدینے دے لوگ بار بار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ساڑے تے شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ چھتاں دے چڑھ چڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرن واسطے
کھڑے نے، مدینے دے گلیاں دے اندر رش لگ گیا ہے، ہر بندے دی ایک ہی خواہش ہے، ہر بندے دی ایک ہی تمنا ہے کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول تشریف اج میرے گھر میرے مہمان بنن۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی سارے خاموش ہو جاؤ، سارے چپ ہو جاؤ، میری اونٹنی فیصلہ کرے گی کہ میں کس گھر دے اندر جا کے ٹھہرنا ہے، میں کیدا مہمان بننا ہے، میری اونٹنی فیصلہ کرے گی۔ لوگ آندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو غیب دا علم نہیں، تے ایتھے دا اللہ دا رسول، اللہ دا محبوب جس سواری دے اتے سوار ہوئے، آپ دا جسم مبارک جس چیز نال لگ جاوے انہوں ہی پتہ چل جاندہ ہے، او ہی جان جاندی ہے کہ اللہ دے نبی نے آج کتھے جانا ہے، او بھی غیب دا علم جان جاندی ہے۔ تے پھر اللہ دے محبوب نو، اللہ دے رسول نو غیب دا علم کیوں نہیں ہوئے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب نو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ دے محبوب اپنے رب دی عطا نال سب کچھ جان دے نے، اللہ نے آپ نو ہر چیز دا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تے اس واسطے آپ نے فرمایا تسی چپ ہو جاؤ، میری اونٹنی جتھے جا کے بہ جاوے گی میں آج اس گھر دا مہمان ہوں گا، میں اتھے ڈیرا لاواں گا۔ تو حضرات محترم سارے لوگ بڑی شدت دے نال اونٹنی دی طرف ویکھ رہے نے کہ آج اونٹنی کس گھر دے اندر جا کے بیٹھ دی ہے۔ اونٹنی چل دی ہوئی اسے گھر دے سامنے جا کے رکی ہے، اسے دروازے دے اگے جا کے بیٹھی ہے، جیڑا گھر طبہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے بنایا سی، اور ڈبل سٹوری بنایا سی، او دیاں چابیاں علماء دا جڑا سربراہ سی او دے حوالے کیتا سی کہ پھر او دی نسل دے وچوں چلدے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو کلمہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بن دیکھے دیوانے سن، بڑی شدت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کردے سن۔ سارے لوگ مدینہ تو باہر نکل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے پہ کردے نے، راواں پہ تکدے نے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تیاری دے اندر مصروف نے، اپنے گھر نو سجا رہے نے کہ کاش اگر اللہ دا محبوب میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آ گیا تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر بیٹھن واسطے کوئی جگہ متعین فرما لواں، کوئی جگہ بنا لواں۔ اپنی تیاری کر رہے نے، گھر دی تیاری کر رہے نے، گھر نو سجا رہے نے، دل دے اندر خوش ہو رہے نے کہ کاش کہ آج اللہ دا محبوب میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آ جاوے۔ تو حضرات محترم جدو سواری جا کے بیٹھی ہے نا، لوگوں نے جا کے حضرت ابو ایوب نو بلایا ہے، مبارک دیتی ہے کہ آئے ابو ایوب انصاری باہر نکلو، اللہ دا محبوب آج تیرے گھر دے اندر مہمان ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دروازہ کھولیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قدم بوسی فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سامان مبارک چکن لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ایوب انصاری پہلے او خط تے مینوں دے، جڑا طبہ تینوں خط دے کے گیا سی، پہلے خط تے مینوں پیش کر۔ تو حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر خط پیش کیتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خط سن بھی رہے نے اور مرحبا 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 بھی فرما رہے نے کہ اے طبہ بادشاہ تینوں مبارک ہوئے، مرحبا ہوئے، خوش آمدید ہوئے، کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت فرماواں گا۔ اور نال اے بھی فرمایا آج تو بعد میرے طبہ نو کوئی برا بھلا نہ آکھے، کوئی غلط جملہ طبہ واسطے نہ بولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طبہ میرے آمد تو پہلے میری کلمہ پڑھ کے میری امت دے اندر داخل ہو گیا ہے، کل قیامت والے دن میں اس طبہ واسطے شفاعت فرماواں گا۔ تو حضرات محترم حجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد نہیں ہوئی، طبہ بادشاہ آپ دے واسطے مکان بھی بنا کے دے کے جا رہا ہے اور خط بھی لکھ کے جا کے دے رہا ہے، اور اے بھی خط دے اندر لکھ کے جا رہے یا رسول اللہ میں تانوں ویکھیا نہیں، میری زندگی دے اندر تسی نہ بھی آئے تو میں ایڈوانس پہلے تہاڈی امت دے اندر کلمہ پڑھنا وا، میں تہاڈی امت دے اندر شامل ہونا وا، یا رسول اللہ میں تہاڈی محبت دم بھرنا وا، کل قیامت والے دن مینوں اپنی شفاعت تو محروم نہ رکھنا۔ یہ طبہ بادشاہ خط دے اندر لکھ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم ہن تے اسی اللہ دے رسول دے امتیاں، اللہ دے محبوب دے امتیاں، تے ساڈے تو وڈا خوش نصیب کون ہوئے گا؟ او ہجے امت دے اندر داخل نہیں ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد نہیں ہوئی، پہلے کلمہ پڑھ رہے نے، خوشیاں منا رہے نے، تے ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہو چکی ہے، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن گئے ہاں، امتی بن گئے ہاں، تے پھر ساڈے تو وڈا خوش نصیب کون ہوئے گا؟
تے پھر ہن بھی اسی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے نہ کریے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی نہ منائیے تے ساڈے تو وڈا بدبخت کون ہوئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر جلوہ فرمائے ہوئے مختصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ایوب اس گھر دیا دو سٹوری، ایک ڈبل سٹوری ہے کیونکہ تیرے بیوی بچے نے تو لہٰذا تسی اردے اتے رہو کہ اگر تسی تھلے رہو گے میرے کو صحابہ آن گے، ملاقات ہوئے گی، ملن گے، بے پردگی ہوئے گی، لہٰذا میں پردے دا خیال رکھنا ہے، تسی اتے رہو میں تھلے رہاں گا کہ لوگ میرے کو آن گے، میں بھی باہر آنا جانا ہے، کتے اے نہ ہوئے کہ تانوں بے پردگی ہوئے، تانوں مشکل پیش آوے، لہٰذا میں کوئی مشکل تواڈے واسطے بنانے واسطے نہیں آیا، میں تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرنے واسطے آیا ہاں۔ اتلی سٹوری دے تسی رہو، تھلواں مکان مینوں دے دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اتلی جگہ دینا، یہ تھلے والی جگہ تانوں عطا فرما دینے ہیں۔ تو حضرات محترم لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچے بھی سن، آپ نے انہوں نے فرمایا کہ خیال کرنا کچے چھاتے کتھے اے نہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرمانے تسی کوئی مٹی نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سٹ دے رہو، کوئی گرد و غبار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نہ جاوے۔ وقت گزردا گیا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سردیاں دی رات ہے اور گھر دے اندر پانی ہے، آپ دے کسے بچے دا پیر لگا تے چھت دے پانی ڈل گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمبل سی تے آپ نے اس کمبل دے نال جلدی دے نال اس پانی دے اوتے سٹیا اور اس کمبل دے نال پانی نو خشک کیتا اور ساری رات سردی دے اندر بیٹھے رہے اور اس انتظار دے اندر بیٹھے رہے، پانی خشک کر دے رہے کہ مت کوئی قطرہ، سردیاں دا موسم ہے، سردی دی رات ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوتے سردیاں دی رات دے اندر سردی دے اندر میرے محبوب دوتے کو ٹھنڈا پانی دا قطرہ نہ چلا جاوے۔ ساری رات جاگ کے گزاری، پانی خشک کر دے رہے۔ جدوں صبح ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری تیرا کی خیال ہے کہ مینوں رات پتہ نہیں لگا کہ پانی ڈلیا ہے تے تو ساری رات جاگ کے گزاری ہے، تو ایکو کمبل سی اودے نال پانی خشک کردا رہیا ہے۔ اے ابو ایوب انصاری اس طرح کرو، تواڈے بچے نے، تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے اور لہٰذا تانوں اتے مشکل پیش آندی ہے، تانوں تنگی آندی ہے، لہٰذا اے ابو ایوب انصاری تسی تھلے آ جاؤ میں اتے چلا جانا، اگر تانوں اتے مشکل پیش ہوندی ہے تے تسی تھلے تشریف لے کے آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ واسطے مکان چینج کیتا، آپ اتے چلے گئے، انہوں نے تھلے آیا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری روایات اندر موجود ہے کہ 7 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پہرے داری کیتی ہے، 7 مہینے پہری داری کیتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ایوب انصاری تو ساڑی پہرے داری دیتی ہے، تو ساڑی حفاظت کیتی ہے کہ جا اللہ رب العزت قیامت تک تیری حفاظت فرماوے گا۔ روایات اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار مبارک جتھے عیسائیاں دا یہودیاں دا گڑھ ہے اس جگہ تے آپ دا مزار مبارک ہے، لیکن اس وقت یہودی بھی اور عیسائی بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار دی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ وہ انصاری اپنا عیسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار دی حفاظت کر رہے ہیں، غیر مسلم ہو کے حضرت ابو ایوب انصاری دی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا مبارک ہے کہ آپ نے جڑی دعا دیتی ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائے گا، تو ساڑی پہرے داری دیتی ہے، تو ساڑی حفاظت کیتی ہے، قیامت تک اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائے گا۔ تر دشمن بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ رب کائنات سارے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی خوشی دی آمد دی خوشی کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سے سارے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا پکا امتی بنائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔